اور آج سیدنا موجود ہیں. یقیناً میری خوش نصیبی ہے. میرا دل گھبرا رہا تھا کہ تو سرکار آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن آپ کی آمد ہمارے لیے نوید مسرت اور رات کے 3 بجے عید کا چاند آ گیا. رات بعضوں ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی والے اعلان ڈیٹ سے کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سرکار آئے ہیں تو رات کے 3 بجے چاند کا اعلان ہو گیا. اور میں مختصر خطاب کے لیے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مخدوم کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں آپ کو جذبات مختصر بیان کے صلاۃ والسلام اور اس کے بعد لنگر شریف انشاءاللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہے خدا اور اس کا رسول بس. بلبل جو ہے وہ پھول کی عاشق ہے اور پروانہ جو ہے وہ شمع کا عاشق ہے، اور صدیق اکبر جو ہے وہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کے وصال سے پہلے آخری سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ سورت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے زار و قطار. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ اس سورت کے اندر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خبر دی گئی ہے کہ جب آ جائے تمہارے پاس مدد اور فتح اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پس تسبیح کرو اور استغفار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں. تو یہ فراست ایمانی تھی صدیق اکبر کی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پہچانا. دوسرا آپ کا جو کارنامہ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. تمام صحابہ کا حال برا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دیا، تاریخی خطبہ ہے، اور فرمایا کہ ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امت کو ابو بکر نے شرک سے بچا لیا. فرمایا کہ اگر تم محمد کی پرستش کرتے تھے، محمد کی عبادت کرتے تھے تو آج محمد دنیا سے پردہ فرما گئے، تمہارا معبود بھی رخصت ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا يَزَالُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین لے کر آئے تھے، اس کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو آج تمہارا معبود بھی زندہ ہے، آج تمہارا دین بھی زندہ ہے، آج تمہاری شریعت بھی زندہ ہے. یہ شان تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ تجارت کے لیے شام میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک خواب دیکھا، وہاں پر ایک راہب سے ملاقات کی اور اس کو خواب بتایا. فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکے سے آئے ہو. کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے تعلق ہے. فرمایا کہ تم جس شہر سے مکے سے آئے ہو وہاں پر ایک نبی آخر الزماں آئیں گے اور تم زندگی میں ان کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد ان کی جانشین ہوگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا کے اندر، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا.
خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج تم میرے پاس آئے ہو. فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے, اور تاریخ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا قرض چکا دیا, لیکن ابو بکر کا قرض جو ہے وہ اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. ایسا ہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایسی صاحبزادی ہے کہ 24 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئی. آپ نے فرمایا جب آپ کا وصال ہونے والا تھا, فرمایا کہ مجھے زندگی میں جب سے میں جوان ہوئی ہوں کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں. اب مجھے یہ فکر ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے, مرنے کے بعد جب جنازہ میرا جائے گا تو ایسا نہ ہو کسی اجنبی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے. تو خواتین کے سامنے ذکر کیا کہ کیا کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ یمن کی سوسائٹی کے اندر, یمن کے معاشرے کے اندر ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کا جنازہ جاتا ہے تو کفن کے علاوہ چارپائی کے اوپر ایک کالی چادر ڈالی جاتی ہے, اور اس چارپائی کو جو ہے وہ چادر سے ڈھک دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح لے کے جایا جائے کہ چارپائی کے اوپر چادر سے, کالی چادر سے اس کو ڈھک دیا جائے تاکہ میرا جنازہ نظر نہ آئے. اور فرمایا کہ رات کی تاریکی کے اندر جنازہ لے کر جانا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ آپ قبر کے اندر مجھے اتاریں گے, کوئی اور نہیں اتارے گا. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کی سردار, وہ ایسے ہی نہیں فرمایا. آپ یہ دیکھیے کہ 24 سال کی عمر ہی کیا ہوتی, ابھی تو شباب شروع ہوا ہے, ابھی تو آپ کی جوانی شروع ہوئی ہے, لیکن اتنے کارنامے آپ کے ہیں کہ اس 24 سال کی عمر کے اندر آپ نے دنیا کی خواتین کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام چھوڑ دیا ہے کہ اپنے کردار کو ایسا پاک دامن بنانا کہ تمہارے کردار کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنائے, اور ان سے امام حسن اور امام حسین جیسی شخصیات جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا, اور جو کی تعظیم ہے اس کھڑوں کو جب درود و سلام